بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، آج ہم بہت نصیحت آموز بیان کرنے والے ہیں۔ آپ سب سے گزارش ہے یہ ویڈیو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیں۔ ہمارے دل میں کبھی کبھی یہ سوال آتا ہے کہ میں کسی اور کی غلطی کی ذمہ داری کیوں اٹھاؤں جب میں نے اس خاندان یا اس کے مسائل اپنے لیے منتخب نہیں کیے اور نہ ہی میری پیدائش میری مرضی سے ہوئی ہے، تو مجھے ان مسائل سے نبرد آزما ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا آپ کو بھی ایسے خیالات آتے ہیں، یا شاید آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی زندگی میں کچھ غیر منصفانہ ہو رہا ہے، آپ کسی اور کا بوجھ اٹھا رہے ہیں؟ اب یہ بوجھ خاندان کی کفالت کا ہو، اپنے عزیز و اقارب کی دیکھ بھال کا ہو، یا دوسروں کو جذباتی سہارا دینا ہو، یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے دوسروں کا بوجھ بانٹنے اور رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنے پر اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے، اور اگر آپ ان امور سے منہ پھیریں گے تو نہ صرف اللہ کے وعدے کے مطابق اجر عظیم سے محروم رہ جائیں گے بلکہ خود بھی نقصان اٹھائیں گے۔ یہ حقیقت ہے کہ ہم نے اپنے خاندان کا انتخاب نہیں کیا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے خاندان کا انتخاب کیا ہے۔ ہر خاندان کی اپنی منفرد خصوصیات اور بوجھ ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا آپ بخوشی یہ ذمہ داریاں اٹھانے کو تیار ہیں یا ناراضگی کے ساتھ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص دنیا میں کسی کا بوجھ ہلکا کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا بوجھ کم کر دے گا، اور جو شخص دنیا کی کسی مشکل میں مدد کرے گا، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی تنگی دور فرمائے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کے عیب پر پردہ ڈالے گا، اللہ اس کے عیبوں کو دنیا اور آخرت میں ڈھانپ دے گا۔ اور اللہ تب تک اپنے بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ سبحان اللہ! ہم کتنی بار سوچتے ہیں کہ کوئی ہماری انرجی ڈرینڈ کر رہا ہے، جبکہ وہ ہماری زندگی میں موجود کسی بھلائی کا ذریعہ ہیں، یا ہمارے پچھلے گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ، یا ان کے ذریعے اللہ ہمارے لیے مستقبل کے دروازے کھول رہا ہے۔ لیکن بعض اوقات آپ پر دباؤ آ جاتا ہے اور آپ کو لگتا ہے چونکہ آپ نے دوسروں کا بوجھ اٹھانے کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر لے لی ہے، اسی لیے آپ کی زندگی آپ کی توقع کے مطابق نہیں چل رہی۔ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح فرمایا ہے کہ صدقہ کرنے سے مال میں کبھی کمی نہیں آتی، اور یہ بھی فرمایا کہ جو شخص اپنی روزی میں کشادگی چاہتا ہو یا عمر کی درازی چاہتا ہو تو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ یہ اللہ کی تقدیر کا کمال ہے۔ آپ نے اپنے خاندان پر صرف پیسہ ہی خرچ نہیں کیا، بلکہ آپ نے وقت بھی صرف کیا ہے۔ آپ اپنے سال اور وسائل اپنے اہل و عیال کی خدمت میں صرف کرتے ہیں تو اللہ نے آپ کے رزق اور عمر میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ! اب ہو سکتا ہے آپ اپنے والدین کا خیال رکھ رہے ہوں، یا آپ کی کوئی بہن یا بھائی آپ پر منحصر ہو، یا لوگوں کی توقعات ہوں جو آپ کو بوجھ لگ رہی ہیں، مگر ممکن ہے کہ یہی بوجھ آپ کی زندگی کی سب سے بڑی نعمت ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدم اور موسیٰ نے مباحثہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے کہا، آدم، آپ ہمارے باپ ہیں، مگر آپ ہی نے تو ہمیں محروم کیا اور جنت سے نکالا۔ آدم علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، موسیٰ، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہم کلامی کے لیے برگزیدہ کیا
اور اپنے ہاتھ سے آپ کے لیے تورات کو لکھا، لیکن آپ مجھے ایک ایسے کام پر ملامت کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کرنے سے 40 سال پہلے میری تقدیر میں لکھ دیا تھا۔ آخر آدم علیہ السلام بحث میں موسیٰ علیہ السلام پر غالب آئے۔ 3 مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جملہ فرمایا۔ حوالہ بخاری، حدیث نمبر 6614۔ تو کیا ہم گناہ اولین پر یقین رکھتے ہیں؟ نہیں، ہم اولین گناہ پر یقین نہیں رکھتے، لیکن ہم اصل فرمان تقدیر پر یقین رکھتے ہیں۔ اسی لیے ہم میں سے کسی کو بھی آدم علیہ السلام کے گناہ سے پاک نہیں ہونا ہے، بلکہ ہم سب تو آدم علیہ السلام کی کہانی کا ہی تسلسل ہیں۔ آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے تھے کہ دیکھو مجھ سے غلطی ہوئی تھی، لیکن ہمارے یہاں زمین پر اتارے جانے کا فرمان میرے اس عمل سے پہلے ہی صادر ہو چکا تھا۔ اللہ نے تمہارے زمین پر بسنا طے کر دیا تھا، اور میرا گناہ تو محض تمہیں زمین پر اتارنے کا سبب بنا۔ اور دیکھیے زمین پر اتارے جانے پر موسیٰ علیہ السلام کو کیا ملا۔ موسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن میں کسی بھی دوسرے نبی سے زیادہ ہے۔ اتنے سال انہوں نے زمین پر نہیں گزارے جتنی بار ان کا نام قرآن میں آیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن میں 136 بار آیا ہے۔ تو اگر آدم علیہ السلام سے غلطی سرزد نہ ہوتی تو موسیٰ علیہ السلام فرعون اور بنی اسرائیل کے ہاتھوں مشکلات سے دوچار نہ ہوتے، تو موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اور ان کا اللہ کے ہاں بلند مرتبے کا حصول ممکن نہ ہوتا۔ صرف اتنا ہی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کو ایک ایسی بستی کی دیوار تعمیر کرنے کا حکم دیا جو اس قابل نہ تھے کہ ان کی مدد کی جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم کیوں دیا؟ کیونکہ وہاں ایک نیک باپ رہتا تھا جس کا انتقال ہو گیا تھا، تو اس کے نیک اعمال کے سبب اللہ تعالیٰ مستقبل میں راحت عطا کر رہے تھے۔ اسی طرح ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہوئے نیک اعمال ہمیں آج راحت دیتے ہیں۔ تو بات ہمارے خاندانوں اور وراثت میں ملنے والے بوجھ کی ہو یا ان بہن بھائیوں کی جن کے بارے میں ہم خیال کرتے ہیں کہ ہمیں ہمیشہ ان کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، تو یاد رکھیں کہ ماضی میں کسی نے آپ کے لیے آپ کا بوجھ اٹھایا تھا اور آپ اس کا بدلہ ادا کرنے سے قاصر ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ آج آپ کسی کا بوجھ اٹھا رہے ہیں، تو کل اللہ تعالیٰ آپ کا بوجھ اٹھانے کے لیے کسی اور کو بھیج دے گا۔ اب چاہے آپ کی پیدائش سے پہلے کی لوگوں کی غلطیاں ہوں یا وہ لوگ ہوں جو آپ کو آج بوجھ لگتے ہیں، یا وہ بوجھ ہوں جو آپ رضاکارانہ طور پر دوسروں کی مدد کے لیے اٹھاتے ہیں، یہ سب آپ کی کہانی کا حصہ ہیں اور ان کا کوئی مقصد ہے۔ لہٰذا بعض اوقات ہم صرف ان پتھروں، ذلتوں اور رکاوٹوں کو دیکھتے ہیں جو شیطان بڑھا چڑھا کر ہمیں دکھاتا ہے، اور ہم خود شیطان کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ ہمیں اس پستی کی طرف لے جائے جہاں وہ ہمیں لے جانا چاہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہمیں بھی اپنی طرح حقیر کر دے، اللہ سے دور کر دے، اور ہم بھی اس کی طرح اللہ کی تقدیر کو برا سمجھیں اور اپنی مشکلات کا ذمہ دار اوروں کو ٹھہرائیں اور اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں۔ تو ہم خود سے کہنے لگتے ہیں کہ میں نے یہ سارا وقت دوسروں کی خدمت میں گزارا اور اب وقت آ گیا ہے کہ میں اپنی خدمت کروں، اور ہم یہ وقت اپنی روح کی
نشو نما کے لیے نہیں بلکہ اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل پر لگاتے ہیں، اور اس طرح ہم اپنے آپ کو کھو دیتے ہیں۔ اس کے فرمان اور ہر ایک کو اور ہر چیز کو ہماری پریشانیوں کا ذمہ دار ٹھہرانا اور اللہ کی رحمت سے دور ہم اپنے آپ کو بتانے لگتے ہیں کہ ہم نے یہ سارا وقت دوسروں کی خدمت میں گزارا، اب وقت آ گیا ہے کہ میں اپنی خدمت کروں۔ لیکن ہماری اعلیٰ روح نہیں، ہمارے ادنیٰ نفس کی خواہشات اور حقیقت میں آپ اپنے آپ کو کھو دیتے ہیں، اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کے احکام کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی انہیں اپنی جانوں سے غافل کر دیا، اور ایسے ہی لوگ نافرمان فاسق ہوتے ہیں۔ تو ناخوش ہوئے بغیر دوسروں کی خدمت کرنے اور اپنے آپ کو توبہ کیے بغیر برباد کرنے میں کیا تعلق ہے؟ اللہ فرماتا ہے، کہہ دو کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، بالیقین اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، واقعی وہ بڑی بخشش بڑی رحمت والا ہے۔ تو آپ نے اللہ کے احکامات بجا لانے اور لوگوں کی خدمت کرنے جن کی خدمت کا اس نے حکم دیا ہے کے بجائے خود کو برباد کر لیا، کیونکہ تم نے خود کو روحانی آکسیجن سے محروم کیا اور گندے کاموں میں مصروف عمل ہو گئے۔ اور کیا کبھی آپ نے کوئی ایسا شخص دیکھا ہے جس نے اللہ سے منہ موڑ کر اچھا بیٹا یا بیٹی یا بہن یا بھائی یا بہتر دوست بن گیا ہو؟ اللہ اور بندے کے حقوق آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ جب آپ اپنے اوپر گناہ کا بوجھ لاد دیتے ہیں تو پھر آپ میں دوسروں کا بوجھ اٹھانے اور اس کا اجر پانے کی صلاحیت نہیں رہتی، اور ہو سکتا ہے ان لمحات میں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کوئی ایسا دوست یا خاندان کا فرد بھیج دے جو آپ کو زندگی دے دے، جو آپ کو وہ باتیں بتائے جو آپ سننا نہیں چاہتے، لیکن وہی شخص آپ کا بوجھ اتارنے میں آپ کی مدد کر سکتا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اگر آپ اللہ کی طرف رجوع کریں تو وہ آپ کو معاف کر دے گا۔ اس کے برعکس جو شخص اللہ کے سوا کسی اور راستے کا انتخاب کرتا ہے وہ تنہا رہ جاتا ہے، اور اس کے سوا ہر کوئی اسے بچانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اور کوئی اس کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ کہتے ہیں کسی کو تکلیف دو تو وہ تکلیف ہی دے گا، لیکن لازمی نہیں ہے کہ ایسا ہی ہو۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کی دی گئی تکلیف میں پھنس کر اپنے برے خصائل کو جائز قرار دے سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اسلام سے پہلے وہ شرابی تھے، لیکن جب انہوں نے ایک بڑے مقصد کو پا لیا تو انہوں نے اللہ سے کہا، اے اللہ میں کمزور ہوں تو مجھے مضبوط کر دے، میں سخت ہوں تو مجھے نرم بنا دے، میں کنجوس ہوں تو مجھے فیاض بنا۔ انہوں نے اپنی تمام ذاتی کمزوریوں کو طاقت میں بدل دیا، اور پھر مظلوموں اور کمزوروں کے لیے ہر اول دستے کے طور پر مشہور ہو گئے تھے۔ ہر اس شخص کے بارے میں سوچیں جس کے مسائل آپ کی زندگی کا حصہ ہیں۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ ان مسائل کو اپنی ناکامی کا بہانہ بنا لیں یا اپنے راستے کی رکاوٹ بنا لیں، بلکہ یہ تو آپ کی نشو و نما کے لیے ہے۔ تو وہ تمام حالات جن میں آپ کی
کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن وہ آپ پر نازل کر دیے گئے ہیں۔ دراصل یہ آپ کو جنت کے اس مقام تک پہنچا دیں گے جو آپ خود بھی نہیں کما سکتے تھے۔ تو آپ اللہ کے سوا کسی سے درخواست نہ کریں کہ وہ آپ کو ان برے حالات سے نجات دے جو اسی نے آپ پر نازل کیے ہیں، جو اس نے آپ پر مسلط کیا، وہ کوئی اور کیسے دور کر سکتا ہے؟ جو خود اپنی ضرورت پوری نہیں کر سکتا، وہ کسی اور کو نجات کیسے دے سکتا ہے؟ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے میں وقت لگتا ہے۔ وہ تاریکیوں میں ایسے مگن ہوتے ہیں کہ انہیں روشنی دکھائی ہی نہیں دیتی، لیکن کچھ لوگوں کو صرف ایک لمحہ درکار ہوتا ہے جو انہیں بے حسی سے نکال کر ان کے اندر ایمان جگا دیتا ہے، کیونکہ اس شخص کا کوئی عمل، کوئی دعا یا کوئی اور وجہ اسے اللہ کی طرف سے ملنے والے ایک اور موقع کا مستحق بنا دیتی ہے۔ آپ اللہ کے سوا کسی سے اپیل نہ کریں کہ وہ آپ کو اس سخت ضرورت سے نجات دلائے جو اس نے خود آپ پر لائی ہے، کہ اس نے جو آپ پر مسلط کیا ہے اسے کوئی دوسرا کیسے دور کر سکتا ہے، اور جو اپنے آپ کو دباؤ سے آزاد نہیں کر سکتا وہ کس طرح کسی دوسرے کو آزاد کر سکتا ہے۔ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوٹنے میں وقت لگتا ہے۔ وہ تاریکی کے ماحول میں مگن ہو سکتے ہیں اور میلوں تک روشنی نہیں دیکھ سکتے، لیکن دوسروں کے لیے صرف ایک لمحہ لے سکتا ہے جو انہیں بے حسی سے باہر نکال دیتا ہے اور ان کے ایمان کو ایک بار پھر جگاتا ہے۔ شاید اس کے کسی عمل، دعا یا کسی اور وجہ کی بنیاد پر اللہ نے اسے ایک اور موقع دیا ہے، وہ موقع جو کئی لوگوں کی خواہش ہے۔ چنانچہ جب تک آپ کا دل اللہ کے لیے تڑپتا رہے گا، اللہ آپ کو بلاتا رہے گا، اور کبھی وہ آپ کو ایسی نشانیاں بھیجے گا جنہیں نظر انداز کرنا آپ کے لیے ناممکن ہو جائے گا۔ عزیز سامعین، آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے۔ چینل لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔